حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یا اگر اسے بولنا پڑتا ہے حضور فرماتے ہیں جب بھی بولے خیر والا کلام کرے۔ یہ نہیں کہ وہ بولے اور آگ کے گولے برساتے جائے، وہ کلام کرے تو لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چل رہی ہیں اور فتنہ اور فساد اور دنگا ہو رہا ہے اس کی زبان سے، رشتہ دار متاثر ہو رہے ہیں، دوست احباب اس کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کلام کرے تو وہ سمجھے کہ میں بڑا مہان ہوں، میں بڑی تلخ زبان استعمال کرتا ہوں، بڑا تلخ لہجہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے نرم مزاج تھے اور حضور علیہ السلام کا کلام بڑا میٹھا ہوتا تھا۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور میں بالخصوص۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ یا خاموش رہے، اگر اسے کلام کرنا پڑ گیا ہے تو وہ اچھا کلام کرے، برائی نہ پھیلائے، شر نہ کرے، کسی کے لیے ناسور نہ بنے، اس کی زبان سے اس کے رویے سے کسی کو اذیت یا تکلیف نہ پہنچے، اور یہ اچھے مومن کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت حضور فرماتے ہیں تم مجھے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز تمہاری زبان ہے اور دوسری چیز تمہاری شرمگاہ ہے، اگر تم ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ اور ضمانت مجھے دیتے ہو میں محمد عربی تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے اور میدان تصوف میں ان کو داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اپنا امام مانا ہے، ان کا ایک بڑا مشہور فرمان مجھے یاد آیا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا بڑھاپا آ گیا ہے، 85 سال کے قریب میری عمر ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے اوپر اتنا بھروسہ رکھتا ہوں کہ اب شیطان کسی بھی صورت میں آ جائے میرا ایمان خراب نہیں کر سکتا، سوائے ایک صورت کے کہ اگر وہ عورت کی صورت میں آ جائے تو فرماتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس معاملے میں کہ اگر عورت کی شکل میں آئے تو یہ ایمان کو سلب کر سکتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اس کی ضمانت مجھے دو۔ حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں کہ ضمانت کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، ضمانت کائنات کے تاجدار نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد عربی دے رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس ضمانت پر۔ لوگ اس قدر بے حیائی کی دلدل میں پھنسے ہیں، اس کو اپنا کلچر بنا لیا ہے اور اس کو فخریہ طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام نے سب سے احسن طریقہ سکھایا ہے کہ نکاح سے ہی سن بلوغت کو پہنچے ان کی شادی کا اہتمام کرو تاکہ وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچ سکیں، اور خدا کے لیے اس کا بھرپور اہتمام کریں، بجائے یہ کہ پیسے کا ضیاع کرنا، رسومات کے اوپر، حرام کاریوں کے اوپر اپنی دولت نچھاور کرنا، اس کی بجائے سادہ نکاح کی خوبصورت تیاری کر کے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے بچوں کی اچھی شادی کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ کریں تو جہیز بڑے بڑے بنانے کی بجائے، یہ شادیوں کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہانے کی بجائے، آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اسلام کے مطابق تربیت کریں، اپنے آقا محمد عربی کی سنت پہ انہیں چلنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے۔ فضول گوئی کا تعلق بندہ مومن سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ 2 بندے بیٹھ گئے ہیں اب تیسرے کا گلہ شروع ہو گیا ہے، غیبت شروع ہو گئی ہے، بدگمانیاں شروع ہو گئی ہیں، تہمتیں شروع ہو گئی ہیں،
یہ شعبہ اہل ایمان کا شعبہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ تمام فضول باتوں کو چھوڑ دیں، اور تمام فضول باتوں کو چھوڑنے کے بعد آپ کی زبان سے یا تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے یا محبوب پہ درود کے وظیفے ہونے چاہیے، استغفر اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی زندگی کو نکھار دے گی چیزیں۔ آپ فضول گوئی چھوڑیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام بن جائے گا، آپ کی شخصیت نکھر جائے گی، سنور جائے گی۔ اور فضول گو بندے سے ویسے ہی بیٹھنے سے لوگ گھبراتے ہیں کہ جس نے گپے مارنی ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ دھرے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمانوں کی عزت کرنا یہ ہمارے آقا محمد عربی کی سنت ہے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے آقا محمد عربی کی سنت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو سرکار کی پہلی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، جو سرکار کے لیے سہارا بنی ہے، جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنا مال بھی سرکار کے نام کر دیا، اپنے آپ کو بھی سرکار کے نام کر دیا ہے۔ اسلام میں خواتین کا بڑا مقام ہے، اور یہ پیغام دیا ہے ہمیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں جو نبیوں کے سردار، آخری نبی ہمارے آقا محمد عربی کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور جب سرکار نے اعلان عام فرمایا ہے تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کر دی ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہے کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھے کہ کوئی خاتون اسلام کی خدمت کرے اور اسلام اس کو صلہ نہ دے۔ اسلام خواتین کو عزت دینے کا نام ہے۔ ملحدین، یہ لبرل لوگ جنہوں نے یہ عورت کے معاملے میں آ کے بڑے روپ دھارے ہیں اور انسانیت کے نام پہ ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ہم عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بھیڑیے ہیں جو عورت کو چکمہ دے کے اپنی طرف لا کے اس کا جسم نوچنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ ناسمجھ ہماری بیٹیاں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام ان کا دشمن نہیں، اسلام ان کا محافظ ہے، اور نام نہاد لبرل سیکولر یہ سارا نظام ان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ان کے تن سے کپڑے اتروا کے ان کا جسم نوچنا چاہتا ہے، لیکن اسلام ان کو عزت دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو سرکار نے اپنی کیفیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کی، تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی خاص صفات کا ذکر کیا، اور وہ صفات کیا تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے میرے آقا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کما کے دینے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ ہر ظالم کے سامنے مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا محمد عربی کی وہ خوبیاں ہیں جو پہلی وحی آنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی ہیں۔ تو ہم سرکار کی غلامی کے نعرے بھی لگائیں، سرکار کے غلام ہونے کا دعویٰ بھی کریں، امتی بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں بھی ان کا فیض حاصل کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا چاہیے، ان کا سہارا بننا چاہیے۔ یہ تو نہیں نہ ہوتا مومن کہ جو بندہ پہلے گرا ہوا ہے اس کو اوپر سے مارنا شروع کر دے یا کسی کی ٹانگیں کھینچنا۔ مومنانہ شان ہے زمین پہ گرے ہوئے بندے اپنے بھائی کو اٹھا لینا، اس سے اچھا سلوک کرنا، یہ ہے مومنانہ شان، یہ ہے میرے آقا محمد عربی کی سنت۔ اور حضور نے ہمیشہ بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی بھوکے کے حلق سے لقمہ اترے، اس کے پیٹ کی جو بھوک ہے وہ مٹ جائے، شاید یہی لقمہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عورتیں ان کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے ایک بلی کو باندھے رکھا،
اور وہ بڑی پارسا بنتی تھی، نیک بنتی تھی، عبادت گزار بنتی تھی. اس نے ایک بلی، ایک جانور کو پیاسا مار دیا. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اور وہ عورت جو معاشرے میں اچھے نام سے نہ جانی جاتی تھی، اور وہ خاتون جس کا معاشرے میں اچھا شہرہ نہ تھا، اس کو لوگ طوائف کے نام سے یاد کرتے تھے، اس نے اپنے جوتے میں کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کے صدقے اس کی بخشش کر دی ہے. ایمان سے بتاؤ، جس اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کے بدلے یہ صلے مل رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ کتنے صلے مل رہے ہوں گے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پھر سرکار کی یہ خوبی بیان کی. اس کے بعد پہلی بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور چوتھی خوبی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمارے آقا کی بیان فرمائی. کیا فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ مہمان نواز بڑے ہیں. اس لیے فرمایا گیا نا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے. یہ نہیں کہ مہمان آ جائے تو آپ اکتا جائیں. مہمان گھر میں اللہ کا کرم بن کے آتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام بڑے مہمان نواز. آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. حضور فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کا دوست ہے ہر حال میں، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن سخاوت کی وجہ سے اللہ اسے اپنا دوست رکھتا ہے. اس لیے مٹھی بند کر لینی، باوجود اس کے کہ تیرے بھائی کو ضرورت ہے اور تیری جیب میں مال پڑا ہوا ہے اور تو پھر نہیں اس کو دیتا، یہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا. یہ مال نہیں رہے گا، یہ وبال رہ جائے گا. حضرین محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا وَتُعِنُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. آقا آپ ہر حق کی جو آواز اٹھتی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. آقا آپ ہر مظلوم کے ساتھ ہیں. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہوں اگر مظلوم ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ ظالم کی بھی مدد کرنی ہے. حضور نے فرمایا اپنے بھائی کا ظلم کرنے سے ہاتھ روک. اپنے بھائی کی مدد کر، یعنی اس کا ہاتھ روک کے وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو پکار رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس کا ہاتھ روک کے اس کو ظلم کرنے سے بچا لے. تیری بھی آخرت سنور جائے گی، اس کی بھی آخرت سنور جائے گی. حضور علیہ السلام مظلوموں کی آواز بنتے تھے. آج بھی اس معاشرے میں دیکھیں کہ جو مظلوم ہوتا ہے لوگ اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرف ہوا چلتی ہے لوگ وہ رخ اختیار کرتے ہیں. لوگ ہوا کے مخالف چلنے سے گھبراتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اللہ والا ہوا کے مخالف چلتا ہے، لہروں کے مخالف چلتا ہے. لہروں کے ساتھ بہ جانے والا، ہوا کے ساتھ نکل جانے والا مرد مومن نہیں ہوتا. مرد مومن وہ ہوتا ہے جو لہروں کے ساتھ ٹکراتا ہے. جو لہروں کے ساتھ ٹکرا جائے وہ بہادر ہوتا ہے. آج لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ ہے، جس طرف کوئی ایک دو بندے معاشرے میں بات کر دینا، پورا معاشرہ تحقیق کیے بغیر اسی طرف چل پڑتا ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں پہ دیکھیں آواز اٹھانی ہے، حق کی آواز کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہر صورت آواز اٹھائیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ گونگے بن جائیں اور کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کی زبان کو تالا لگا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے فلاں بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کی زبان کے اوپر اگر اس معاملے میں تالا لگا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا ضمیر مردہ ہے. اور اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ میرے آقا محمد عربی کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا.